بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ ایسے مردان خدا اللہ کے وہ بندے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی کی یاد تجارت اور خرید و فروخت سے بالکل غافل نہیں کرتی۔ یہ کون مردان خدا ہیں؟ یہ کون اللہ والے ہیں؟ یہ وہی اللہ والے ہیں جن کو لوگ رجال الغیب کے نام کے ساتھ یاد کرتے ہیں، جن کے امام حضرت خضر، جن کو عوام الناس خضر علیہ السلام کہتے ہیں، حضرت خضر علیہ السلام ہیں، جن کے اگر ہم اس امت کے اندر دیکھیں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وصال ظاہری کے وقت بھی حاضر ہو کر آپ نے آنسو بہائے تھے، نورانی چہرے والے تھے۔ اگر واقعہ کربلا کے بعد دیکھیں تو آپ کی ملاقات حضرت زین العابدین علیہ السلام سے بھی ہوئی، آپ کو بھی انہوں نے تسلی دی۔ اگر ہم آگے اولیاء اللہ کے اندر آئیں، ان میں دیکھیں تو حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے شاگرد خاص تھے۔ آپ کو حضرت خضر علیہ السلام سے یہ انہوں نے خاص طور پہ سیکھا تھا کہ آپ جب چلتے تھے تو زمین آپ کے پیروں کے نیچے سمٹ جایا کرتی تھی۔ اور یہ کرامات کئی کرامات ایسی ہیں جو رجال الغیب سے ملتی ہیں۔ ان میں پھر کئی اقسام ہیں، آگے کم و بیش 20 اقسام ہیں، ابدال، کتب، غوث، قلندر۔ تو ان افراد کو رجال الغیب کہتے ہیں، جن کو اللہ نے اپنی طرف سے علم لدنی عطا فرمایا ہے، جن کو بے شمار قوت دی ہے۔ جو لوگ اللہ والے ہو جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں سے اگر ذرا سی جھلکیاں ان کے اندر دکھانا شروع کر دے تو اس میں کوئی حیران پریشان ہونے والی بات نہیں ہے۔ یہ قرآن کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو پلک جھپکنے سے پہلے تخت کو لے کے آ سکتے ہیں، اس وقت کا جو کتاب اللہ تھی اس کا تھوڑا سا علم تھا، وہ اگر لے کے آ سکتے ہیں تو خاتم النبیین علیہ السلام کے اوپر جو کلام اترا اس کا علم اور پورے کے پورے قرآن کا علم اگر ہو تو وہ والے جو بزرگ ہیں، جو غوث ہیں، جو کتب ہیں، ابدال ہیں، وہ کیا کیا کچھ ایسا کر سکتے ہیں جو عام انسان کے لیے ما فوق الفطرت ہے۔ اسی کے اوپر ہمارے بہت ہی پیارے محسن حضرت شیخ محسن منور یوسفی دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ کے علم، عمر، مال، جان میں اضافہ فرمایا، آپ نے مجھے تحفے کے طور پہ رجال الغیب کی دنیا پورے سرار باب یہ دی۔ میں نے اس کو پڑھا اور مجھے بڑا اچھا لگا۔ آپ نے اپنی زندگی کے، آپ نے اپنے سفر نامے اور اپنی زندگی کے واقعات اس میں قلم بند کیے، جس میں خاص طور پہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو اجاگر کیا گیا، ان کے ساتھ ایک رشتے کو، جو آپ کا رشتہ ان کے ساتھ قائم ہے، اس کو ذکر فرمایا۔ مجھے بڑا اچھا لگا آپ نے ایک اور تصوف کے اوپر کتاب کتے کا بچہ، یہ نام سن کے انسان ایک دفعہ ہل جاتا ہے کہ یہ آخر یہ کیا ٹائٹل دیا گیا ہے، لیکن یقین مانیے یہ جو چونک دینے والا ٹائٹل آپ نے اس کتاب کو دیا ہے، یہ ہی اصل میں انسان کے نفس کو پکڑنے کے لیے، اس کی جو رگ ہے جہاں پہ عزت نفس انسان کو فیل ہوتی ہے کہ مجروح ہو رہی ہے، اس کو وہاں سے ہی پکڑ لیا گیا ہے، اور آگے چل کے یہ سمجھایا گیا ہے کہ انسان کو ہر ایک سے محبت کرنی چاہیے، وہ کوئی بھی مخلوق ہو، انسان کو اللہ کی رضا کے لیے ہر ایک کے ساتھ محبت کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو اللہ کا عاجز بندہ سمجھتے رہنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ انسان کسی اشرف المخلوقات کے جو اس کا حصار ہے، جو اس کی ایک کیفیت ہے کہ جی میں سب سے اشرف ہوں، یا مال کی کثرت کی وجہ سے انسان تکبر میں نہ آ جائے، یا کوئی اگر آپ کو منصب مل گیا ہے دنیاوی طور پہ تو اس لحاظ سے بھی تکبر میں نہیں آنا چاہیے۔ آپ اگر کوئی پیر ہیں، آپ وزیر اعظم ہیں، پرائم منسٹر ہیں، دنیا کے امیر ترین آدمی ہیں، آپ کو دنیاوی طور پر یا علاقائی طور پر یا خاندانی طور پہ کوئی منصب مل گیا ہے تو تکبر میں نہیں آنا چاہیے۔ یہ عزت کا وقت ہے، تو اس عزت کے وقت میں سب سے زیادہ شکر کا وقت بھی ہوتا ہے، تو ہمیں اللہ کا شکر عاجزی کے ساتھ کرتے رہنا چاہیے۔ یہی چیز ہے ہمارے بزرگ ہیں حضرت شیخ محسن یوسفی صاحب، انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر حضرت انسان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو ہمیں ہر وقت عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم تو ان کے خادم ہیں، ہم تو ان کے جوتوں کے نیچے جو لگی ہوئی خاک ہے اس کے بھی برابر نہیں ہیں۔ تو اگر ہمیں انسان صرف یہی سمجھ لینا کہ اللہ نے ہمیں کس وقت میں پیدا کیا
اور کس کا امتی بنایا، تو میرا خیال ہے اسی کا شکر ہی ختم نہیں ہوتا۔ ہمیں تو سجدے سے اٹھنا نہیں چاہیے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا رب نے امتی چنا، امتی بنا کر بھیجا، تو ہمیں اسی کے شکر سے نہیں اٹھنا چاہیے۔ تو تکبر کس چیز کا؟ اگر ہمیں کوئی منصب ملتا ہے، اگر ہمیں پیسہ ملتا ہے، اگر ہمیں کہیں عزت ملتی ہے، تو یہ تو سارا انہی کا صدقہ ہے۔ ہمیں تو صرف اس شکر سے نہیں اٹھنا چاہیے کہ ہم امتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ اس کے آگے تو بات ہی نہیں رہ جاتی۔ اگر عشق یا تصوف کی کتابیں ہیں نا، تو تصوف تو نام ہی سارے کا سارا عشق کا ہے، تو عشق تو اجازت ہی نہیں دیتی۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حقیقی عشق ہے تو عشق تو اجازت ہی نہیں دیتا بھائی کہ آپ اس سجدہ شکر سے اٹھیں کہ یا اللہ تو نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام امام الانبیاء علیہ السلام کا ہمیں امتی بنایا۔ اس شکر سے نہیں انسان کو اٹھنا چاہیے، تکبر تو بہت دور کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت کا جو یہ کتابیں ہیں اس کو اللہ تعالیٰ عروج بھی عطا فرمائے، اور جو آپ نے کاوش کی اس امت کو سمجھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی علم، عمر، مال، جان، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے جتنے بھی سننے والے ہیں درگاہ محسنیہ کے، اللہ تعالیٰ آپ سب کے بھی علم، عمر، مال، جان، عزت، آبرو میں برکت عطا فرمائے، اور اسی طرح آپ ایک نیک خانقاہ کے ساتھ اٹیچ ہیں، اللہ کی یاد کسی بھی اسٹیشن سے مل رہی ہو، تو مین تو چیز یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رشتہ مضبوط ہو۔ تو آپ کو اپنے شیخ صاحب کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے کہ یہ آپ کو ہر وقت اللہ کے ساتھ لو لگانے کا درس دیتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔